الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اصلاح عالم کا بس اب سامان چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان چاہیے، دستور العمل سب کا قرآن چاہیے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ واجب التکریم معزز سامعین، قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور ساتھی، آج پہلی بار آپ حضرات کی زیارت اور آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں
اپنے محترم و مکرم حضرت مولانا محمد رفیق صاحب اور ان کے دیگر معاونین کا کہ جن کی پرخلوص دعوت کے سامنے میرے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہی. اللہ ان کی زندگی میں علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی یقیناً اس دور افتادہ علاقے میں پہنچ کر اور پھر اس طرح آپ کے اس اجتماع کو دیکھ کر جتنے حضرات اس سلسلے میں دامے درمے قدمے سخنے تعاون فرما رہے ہیں، پروگرام کے حوالے سے مدرسے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان سب کی اس محنت کو کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سلسلے کو یوں ہی قائم و دائم رکھے. یہ چونکہ بچوں کے حفظ قرآن اور دستار بندی کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد ہے، اس لیے اسی مناسبت سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں بچے جن کے سینے کو اللہ نے اپنی کتاب کا مخزن بنایا ہے، ان میں تقریباً 8-10 بچوں کا مزید اضافہ ہو رہا ہے. اگر آپ دنیا میں کسی بڑی سے بڑی سعادت کا تصور کر سکتے ہیں، کسی بڑی سے بڑی دولت کا تصور کر سکتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس انسان کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرما دی، اس کے سینے میں قرآن ہو، اس کی زبان پر کتاب اللہ کی آیتیں مچلتی ہوں، فرمایا اس کے بعد اگر وہ دنیا کی کسی چیز کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے تو اس نے اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی. اللہ تعالی ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. اونچی کہہ دیں. ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، راستے میں بیٹھے تھے، بادشاہ کا لشکر گزرا، بڑی کروفر کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، حشم و خدم کے ساتھ. اب وہ جو اللہ والے تھے
ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ میں تیرا نیک بندہ ہوں، فرما بردار بندہ ہوں، اور مجھے تو نے اس فقر و فاقہ کی حالت میں رکھا ہوا ہے، اور یہ بادشاہ روزانہ تیری نافرمانیاں کرتا ہے، اور اس کو تو نے یہ شان دے رکھی۔ یہ اللہ سے ایک شکوہ کیا۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کو مقام ناز کہتے ہیں، مقام تدلی، مقام ناز۔ ہمارے لیے جائز نہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ کی طرف سے فوراً جواب ملا، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ ہم نے تجھے جو علم، جو ایمان، جو قرآن دے رکھا ہے، یہ علم، یہ ایمان، یہ قرآن اس فقر و فاقہ کے ساتھ ہم اس بادشاہ کو دے دیں، اور اس بادشاہ کی ساری دولت اس کی نافرمانیوں کے ساتھ آپ کو دے دیں؟ کیا اس بات پہ راضی ہو کہ تمہارا علم اس کو مل جائے، تمہارا قرآن اس کو مل جائے اس فقر و فاقہ کے ساتھ، اور اس کی ساری دولت آپ کو مل جائے، لیکن جہالت کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ؟ جب یہ جواب ملا تو ان کا ماتھا ٹھنکا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میں ہرگز اس بات پہ راضی نہیں۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی یہ بات آ جاتی ہے۔ ہمارے مدارس کے جو طلباء ہیں، جو ساتھی ہیں، بیچارے بہت سارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ کر دل میں بات آ جاتی ہے، لیکن جب یہ تصور آتا ہے نا کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں علم دیا ہے، اور وہ بیچارے اپنی والدہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے بھی ہمارے محتاج ہیں، پھر بڑی تسلی مل جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یقیناً بڑے ہی مبارک ہیں وہ بچے جنہیں اللہ نے حفظ قرآن کی سعادت بخشی ہے، اور مبارک ہیں وہ والدین جن کے بچے کو اللہ نے اپنی کتاب کا حافظ بنایا ہے۔ مبارک ہے وہ خاندان جس خاندان کے یہ چشم و چراغ ہیں۔ مبارک ہیں وہ آنکھیں جو شب و روز قرآنی الفاظ کو دیکھتی ہیں۔ مبارک ہیں وہ کان جو قرآنی الفاظ کی سماعت سے مشرف ہوتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ ہاتھ جو اللہ کے قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ مبارک ہے وہ دل اور دماغ جو قرآنی نکات و حقائق کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ مبارک ہیں وہ اساتذہ اور مدرسین جن کے شب و روز قرآن کے درس و تدریس میں بسر ہو رہے ہیں۔ مبارک ہیں وہ مقامات اور وہ جگہ جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ مبارک ہیں وہ اوراق، وہ کاغذ جس پر قرآن لکھا جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ کپڑا جو قرآن کریم کا غلاف بنتا ہے۔ مبارک ہے وہ سیاہی اور روشنائی جس کے ذریعے قرآنی الفاظ کی کتابت ہوتی ہے، اور مبارک ہے لکڑی کی وہ ریل اور تپائی جس پر قرآن کریم رکھا جاتا ہے۔ مبارک ہے یا نہیں؟ اونچا بولیں۔ مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی، لیکن آپ کا یہ جو سننے کا ذوق ہے نا، اس کو دیکھ کر تھوڑی پریشانی بھی ہو رہی ہے۔ اب میرے ہاتھ میں غلاف موجود نہیں، آپ یہ فرض کریں کہ یہ قرآن کریم کا غلاف ہے۔ آپ اگر یہ قرآن کریم کا غلاف ہو تو آپ میں سے کوئی بھی اس کی بے حرمتی کے لیے تیار ہے؟ اس کی توہین کے لیے تیار ہے؟ اس کو گندی جگہ پہ ڈالنے کے لیے تیار ہے؟
حالانکہ اس غلاف میں ہر وقت قرآن نہیں ہوتا، کسی وقت قرآن اس میں رکھا جاتا ہے اور پھر نکال لیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب قرآن کی برکت سے یہ کپڑا اتنا مبارک ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کی توہین اور اس کی بے احترامی برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ سینہ بابرکت کیوں نہیں ہوگا جس میں ہر وقت اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اس لیے ہر مومن کی تعظیم ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں اللہ کی وحدانیت ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا قرآن ہے اس کی تعظیم تو اور بھی زیادہ، اس کی تعظیم تو مبارک ہیں یہ لوگ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی طرف اس طرح کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مبارک کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی آخری اور لا ریب کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے گلستان ایمان میں رنگ و بو ہے، جس سے بوستان اسلام میں تر و تازگی اور رونق ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے باغ عالم کی بہاروں میں نکھار ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے چمنستان دہر میں نور اور روشنی، ضیاء اور ثنا ہے۔ یہ وہ سراج منیر ہے، یہ وہ نیر تاباں ہے، یہ وہ آفتاب درخشاں ہے جس کے طلوع ہوتے ہی اور جس کے ضوء فگن ہوتے ہی محفل رشدی فروزاں کندیلیں اور بزم ہدایت کی روشن شمع بجھ گئیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے سابقہ کتب سماویہ پر خط تنسیخ کھینچ دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو مکمل دستور، مدلل منشور اور راہ زندگی کا نور ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ ہدایت ہے جس کا پانے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ شفا ہے جو روحانی اور جسمانی، یہ وہ دوا ہے جو روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم میں وہ مقناطیسیت ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس میں وہ نغمہ ہے جو روح کو سرشار کر دیتا ہے۔ اس میں وہ حلاوت ہے جو دل کے سارے تار جوڑ دیتی ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کریم دولت کونین ہے۔ ذرا اونچا بولے، قرآن کریم دولت ہے، اور اونچا بولے، دونوں جہاں کی دولت ہے۔ زر و جواہر کے انبار، سونے چاندی کے ڈھیر اور تمول و مالداری کا کوئی بھی انداز اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، توجہ ہے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص کے ہاں اولاد نہیں تھی، اسے اولاد کی بڑی حسرت تھی، ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتا رہا، مانگتا رہا۔ بالآخر اس کی دعائیں قبول ہوئیں، اللہ نے اس کے گھر میں رحمت بھیجی، اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ خوشی میں قسم کھا بیٹھا کہ جب میری بچی جوان ہوگی، اس کی شادی کا وقت آئے گا، میں اسے جہیز میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا، اور اگر میں ایسے نہ کر سکا تو میری بیوی مجھ پہ طلاق، میری بیوی مجھ پہ۔ اب بچی پلی بڑی، جوان ہوئی، شادی کا وقت آ گیا، قسم پوری کرنے کا وقت سر پہ آ پہنچا، لیکن یہ آدمی پریشان ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پاس اگرچہ زر و جواہر کے انبار تھے، اگرچہ مال و دولت تھا، اس کے پاس اگرچہ مال مویشی تھے، اس کے پاس اگرچہ مربع جائیداد تھی، لیکن دونوں جہاں کی دولت دینا تو ذوالقرنین اور سلمان علیہ السلام کے بس کی بات بھی نہ تھی۔
علماء سے مسئلہ پوچھا، سب علماء نے یہی جواب دیا کہ تو اپنی قسم پوری نہیں کر سکتا، لہذا تیری بیوی تجھ پہ طلاق ہو کر رہے گی۔ پریشانی مزید بڑھ گئی، سوچا نو لائف ود آؤٹ وائف، بیوی کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی، پریشانی بڑھتی گئی۔ بالآخر کسی نے مشورہ دیا، جاؤ امام شافعی رحمہ اللہ کی خدمت میں اور ان سے جا کر مسئلہ پوچھو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس آیا، صورت مسئلہ عرض کی، امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ تو اپنی قسم اب بھی پوری کر سکتا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بڑی حیرانی کے ساتھ پوچھا، حضرت میں اپنی قسم کیسے پوری کر سکتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو دونوں جہاں کی دولت کیسے دے سکتا ہوں؟ حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا، فرمایا جب تو اپنی بچی کو گھر سے رخصت کرنے لگے تو جہیز میں اسے قرآن بھی دے دینا۔ جب تو نے اسے جہیز میں قرآن دے دیا تو سمجھ لے دونوں جہاں کی دولت دے دی۔ جب تو نے اسے جہیز میں قرآن دے دیا تو سمجھ لے دونوں جہاں کی دولت دے دی۔ میرے دوستو حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں جہاں کی دولت ہے۔ قرآن میں دین بھی ہے، قرآن میں دنیا بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اگر میں اور آپ ایک حافظ قرآن کی عزت کر سکتے ہیں، اگر میں اور آپ ایک عالم قرآن کی عزت کر سکتے ہیں، اگر میں اور آپ ایک قرآن والے کی عزت کر سکتے ہیں، تو وہ اللہ جو اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے، وہ اللہ جس کی یہ کتاب ہے، وہ اللہ جس نے اس کتاب کو بھیجا ہے، وہ تو بڑا ہی غیور ہے، وہ تو بڑا ہی قدردان ہے۔ وہ ضرور محشر کے میدان میں حافظ قرآن کو، عالم قرآن کو اور اہل قرآن کو عزت دے گا، اور ایسی عزت دے گا کہ ساری دنیا کی عزتیں اس کے اوپر رش کریں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے صاحب قرآن تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، تیری منزل وہی ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا۔ یہ اعزاز ہے یا نہیں؟ تیری منزل وہیں ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے درجات اتنے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں۔ علماء تشریف فرما ہے جنت کے درجات اتنے ہیں جتنی قرآن کی، اردو سمجھ آتی ہے نا جی؟ قرآن کریم کی آیتیں کتنی ہیں؟ چلیں آپ کا امتحان ہے جی، ٹھیک ہے، یہ مشہور قول یہی ہے، اگر یہ تحقیقی قول اور ہے، چلو ہم یوں کہہ دیتے ہیں 6000 سے زائد، 6000 سے زائد ہیں، تو جنت کے درجات بھی 6000 سے زائد ہوں گے، اور یہ حافظ قرآن ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا اور ایک ایک درجہ طے کرتا جائے گا، 6000 درجات جنت کے طے کرتا چلا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز! یہ تو حافظ قرآن ہے، جس نے قرآن یاد کیا، جس نے قرآن پڑھا، اپنے سینے میں بسایا، قرآن پہ عمل کیا ہے۔ اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کے اعزا و اقارب، اس کے اساتذہ جنہوں نے اس بچے کی تربیت کی، جنہوں نے اس کی پرورش کی، جنہوں نے اس کو پروان چڑھایا، جنہوں نے اس کے ناز اور نخرے برداشت کیے، جنہوں نے اس کو پالا پوسا، اس کو کیا ملے گا؟ میرے دوستو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من حفظ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، فرمایا جس نے قرآن کریم یاد کیا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا نور اور روشنی کا کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ تھوڑی سی توجہ، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ضوءہ اکثر من ضوء الشمس، نہیں، کیا فرمایا؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ کیسے؟ اگر آپ اس سورج کی طرف دیکھیں تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، سورج کی طرف نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن میرے دوستو اس کے والدین کے سر کے اوپر جو تاج رکھا جائے گا، اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، لیکن اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں نہیں چندیائیں گی۔
آنکھیں خیرہ نہیں ہوں، آنکھیں خیرہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ اچھا یہ سورج تو سائنسدانوں کے قول کے مطابق ہزاروں کروڑوں میل کے فاصلے کے اوپر ہے، اس کے باوجود جب یہ طلوع ہوتا ہے پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں اگر یہ سورج آپ کے پاس آپ کے گھر میں آ جائے، آپ کی گود میں آ جائے، پھر اس کی روشنی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فیکم فی بیوت الدنیا، اس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اس حال میں کہ یہ سورج تمہارے پاس تمہارے ان دنیا کے گھر کے اندر آ جائے، پھر سورج کی روشنی کا عالم کیا ہوگا۔ جب اس کے والدین کا یہ اعزاز ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اس آدمی کے مقام اور مرتبے کا تم خود ہی اندازہ کر لو جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس کے اوپر عمل کیا۔ جب والدین کو اتنا نوازا جا رہا ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ، فرمایا جس نے قرآن پڑھا، خوب یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام سمجھا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں، توجہ، صرف اسی کو داخل کرے گا۔ تو ماں باپ بیچارے جو اس کے ساتھ تھکتے رہے، فرمایا نہیں، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، فرمایا اور اس کے خاندان والوں میں سے، آل بیت میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ اس کی شفاعت اور سفارش قبول کرے گا۔ کتنے آدمیوں کے بارے میں حافظ قرآن؟ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ اچھا وہ کیسے 10 آدمی؟ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے صالح، بڑے نیک، بڑے عبادت گزار، بڑے تہجد گزار، بڑے حاجی، بڑے زاہد، بڑے شب زندہ دار۔ نہیں، فرمایا ایسے نیک اور متقی نہیں، عبادت گزار نہیں، ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ کلہم قد وجبت لہ النار، جن کے اوپر جہنم کی آگ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے واجب ہو چکی ہو، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا اور اسے حکم ہوگا جا تو ان کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جا۔ تو 10 بتائیں، ہند کو بھی جانتے ہیں نا، تو اب دیکھیں نا جی، اور دادا بھی بخشا گیا، پردادا بھی بخشا گیا، پے بھی بخشا گیا، ماں بھی بخشی گئی، بہن بھائی بھی بخشی گئی، خاندان دے اتنے ہی بندے بن دینے نا، ماں پیو دادا دادی ملا کے پہن پڑا مار کے 10-12 بندے ہی بن دینے، تو کوئی مسئلہ بھی بن گیا تو انشاءاللہ تو اللہ نے پہلے سے اس کے لیے 10 سیٹیں ریزرو کر رکھی ہیں۔ کتنی سیٹیں؟ 10 سیٹیں ریزرو۔ اور ایک تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا ہے، میں ان بچوں کے والدین کے لیے نقل کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، توجہ ہے نا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر کے اوپر سے گزر ہوا، دیکھا کہ صاحب قبر عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر تاریک ہے، ظلمت سے بری ہوئی ہے، گزر گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا اس کی قبر میں عذاب کی بجائے اللہ کی رحمت ہے، عذاب کی بجائے اللہ کی، اور اس کی قبر میں تاریکی کی بجائے روشنی ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی، اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں جا رہا تھا عذاب ہو رہا تھا، آ رہا ہوں تو رحمت برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا عیسیٰ یہ شخص جب فوت ہو رہا تھا اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور ابھی کچھ دیر پہلے
وہ بچہ چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہوا، اس کی والدہ نے اس بچے کو مکتب میں لایا، مدرس اور استاذ کے سامنے بٹھایا، استاذ نے اس کے بچے کو بسم اللہ پڑھائی۔ جب اس کے بچے نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھی، میرا نام لیا، تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس آدمی کا بچہ زمین کے اوپر تو میرا نام لے رہا ہو اور زمین کے اندر میں اس کے باپ کو عذاب دے رہا ہو۔ میری رحمت نے اور میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ میں اپنے علماء کرام اور اپنی برادری کے جتنے میرے ساتھی ہیں ان سے کہتا ہوں امید رکھیں اور تسلی رکھیں، اور ان بچوں کے والدین سے بھی انشاءاللہ العزیز کل جب ہم نہیں ہوں گے یہ بچے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، اللہ کا نام بلند کریں گے، اللہ کی قرآن کی تلاوت کریں گے، تو ان کی اس تلاوت کی برکت سے، اس اللہ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ مجھے اللہ سے پکی امید ہے وہ ہمارے اوپر سے بھی عذاب کو ٹال دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ کی تاثیر کا بات آ گئی ہے۔ بسم اللہ کی تاثیر کا ایک اور واقعہ المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ کیسر روم جو تھا نا، کیسر روم کا بادشاہ، اس کے سر میں اکثر درد رہتا تھا۔ اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا کہ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، آپ کے پاس کوئی دوا ہو تو مجھے دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی، بھئی تم یہ ٹوپی اپنے سر پر رکھ لیا کرو۔ اب جی جب وہ ٹوپی اپنے سر پہ رکھتا تو سر کا درد چلا جاتا، اور جب ٹوپی اتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا۔ بڑی کرشماتی قسم کی ٹوپی تھی۔ اس نے سوچا بھی اس ٹوپی میں کیا جادو ہے، کیا کرشمہ ہے، سر پہ رکھتا ہوں درد ختم ہو جاتا ہے، اتارتا ہوں پھر لوٹ آتا ہے۔ چنانچہ تجسس میں اس نے اس ٹوپی کو پھاڑا، اس کو چیرا، تو دیکھا اس ٹوپی کے اندر ایک پرچی پڑی ہوئی تھی، اس پرچی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب اس نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگا دیکھو یہ دین اسلام کس قدر معزز ہے کہ جس کی ایک آیت باعث شفا ہے، جس دین کی اور جس کتاب کی صرف ایک آیت باعث شفا ہے وہ پورا دین باعث نجات کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اس نے کہا اور اسلام قبول کیا۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، حقیقت یہی ہے کہ ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری سرفرازی، ہماری سربلندی اور ہمارا غلبہ اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے اور نبی کے فرمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر آج ہم قرآن کا دامن صحیح طریقے سے تھام لیں تو اللہ دوبارہ ہمیں پوری دنیا میں غلبہ عطا کرے گا۔ اور صحیح معنوں میں عاشق رسول وہی ہے، محب رسول وہی ہے جس نے اللہ کے رسول کی لائی ہوئی کتاب کو تھام رکھا ہے، دن رات اللہ کی کتاب کی خدمت کر رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم خون جگر دینے والے مجنو نہیں بنتے، ہم خون جگر دینے والے مجنو، ہم حلوے والے مجنو بنتے ہیں۔ کون سے مجنو بنتے ہیں؟ حلوہ کھانے والے مجنو بنتے ہیں۔ خون جگر دینے، اصل تو یہ نا کہ ہم خون جگر دینے والے مجنو بنے، پھر مزہ آئے نا۔ تو اصل میں عاشق کون ہے، محب کون ہے؟ جو اللہ کے محبوب کی لائی ہوئی کتاب کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا؟
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو دین اور ہدایت دے کر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس دین کو ساری دنیا کے دینوں کے اوپر غالب کر دے، اسلام پوری دنیا میں غالب ہو جائے۔ یہ اللہ کے محبوب کی بعثت کا مقصد تھا۔ اب اگر ہم اس مقصد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا جو مقصد تھا، اس مقصد میں اگر ہم حضور کے معاون بنیں گے، مددگار بنیں گے، تو ہم صحیح معنوں میں اور سچے معنوں میں عاشق رسول اور محب رسول کہلائیں گے۔ محبت تو ہے نا جی یا نہیں ہے؟ دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے نا، دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا یا نہیں؟ تو صحیح معنوں میں محبت یہی ہوگی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاون اور مددگار بنیں۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جو میری بعض باتوں سے ناراض نہیں ہونا، میں گپ شپ میں بعض باتیں کرتا ہوں، کہتے ہیں یہ دیوبندی جو ہیں یہ عاشق رسول نہیں ہے، دیوبندی عاشق رسول۔ تو چلے میں اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو تو یہ بھی دور ہو جائے۔ میں نے تو حضرات سے درخواست کی تھی اگر آپ کا یہ پروگرام ربیع الاول میں ہو جاتا تو پھر کچھ اور مزہ ہوتا، لیکن چلے تھوڑی سی بات قرآن کی ہوگی، تھوڑی سی بات صاحب قرآن کی بھی کر دیتا ہوں۔ تو دنیا میں نا کسی کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، کسی کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے اس کی مال و دولت کی وجہ سے، کسی کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے اس کے کسی کمال کی وجہ سے، محبت کی یہی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اس کے ساتھ محبت کیوں نہ کریں جس کے حسن کی اداؤں سے قرآنی آیات معمور ہوں، جس کے حسن و جمال کو خود رب کائنات، رب ذوالجلال، رب الارض والسماء اپنی کلام میں مقدس و مطہر میں قسمیں کھا کھا کر بیان کرے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس کے لباس کی ادائیں قرآنی آیات بن جائیں، جو چادر اوڑھ کے آئے تو قرآن بول اٹھے یا ایھا المدثر، جو کمبل اوڑھ لے تو قرآن بول اٹھے یا ایھا المزمل، جو اٹھے تو آسمان کو عروج مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو بولے تو انادل چہکنے لگے، جو دودھ کے پیالے میں جو دودھ کا پیالہ اپنے منہ سے لگا لے تو 70 صحابہ کے سیر ہو کر پینے کے بعد بھی دودھ اس پیالے میں بچ جائے، جو پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالے اللہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، جو جس گلی سے گزر جائے خوشبو اس گلی میں بسیرا کر لے، جو جس راستے سے گزرے شجر و حجر جھک جھک کر سلامی کرے، جس کا لعاب دان مدینہ کے کڑوے کنویں میں جائے تو اس کا پانی شیریں اور میٹھا ہو جائے، جناب ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو سام کا زار ختم ہو جائے، جناب علی کی آنکھوں میں لگے تو اشوب چشم سے شفا مل جائے، دو آدمیوں کے کھانے میں جائے پوری جماعت کی سیر ہو کر کھانے کے بعد بھی وہ کھانا اسی طرح بچ جائے، جس کی اطاعت و پیروی کو رب کائنات اپنی اطاعت و پیروی قرار دے، جس کی نافرمانی و عصیان کو رب ذوالجلال اپنی نافرمانی و عصیان کہے، جس کی سیرت و صورت، جس کے کریکٹر و کردار اور جس کے اخلاق و اطوار کو تورات و زبور و انجیل بھی بیان کریں، اور قرآن کے 30 پارے بھی، جو عاصی کو کمبلی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو بے کسوں کی دستگیری کرے، جو بادشاہی میں فقیری کرے، جو اسرار محبت سمجھائے، جو زخم کھا کر پھول برسائے، جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دے، جو تلخیاں سہ کر دعائیں دے، جس کے گھر چاندی ہو نہ سونا ہو، ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا ہو، جو حق کی خاطر دکھ اٹھائے، جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلائے، جس کی خاطر کائنات ہست و بود کو وجود ملے، جس کی برکت سے انسانیت کو شعور ملے، جس کے گلے میں لولاکا کا ہار پہنایا جائے، جس کے اسم گرامی سے جنتی درختوں کے ہر پتے کو زینت ملے، جس کے نام کی برکت سے سیدنا آدم کی توبہ قبول ہو، جس کی برکت سے سیدنا ابراہیم کو سیادت کا تمغہ ملے،
جس کا کلمہ سیدنا سلمان کی انگوٹھی پہ نقش ہو، جس کے حسن و جمال کا پرتو سیدنا یوسف کو ملے، جس کے قرب کا ایک لہجہ جناب موسیٰ کو مکالمات کی صورت میں ملے، جس کے مرتبے کا ایک حصہ سیدنا ہارون کو وزارت کی صورت میں ملے، جس کی نعت کا ایک مصرع سیدنا داؤد کا نغمہ بنے، جس کی عفت کا کرشمہ عصمت یحییٰ کا جلوہ بنے، جس کے دفتر حکمت کی ایک سطر سیدنا لقمان کو نصیب ہو، جس کا وجود مسعود دعائے خلیل و نوید مسیحا بنے، جس کی آمد کی برکت سے لشکر ابرا کا عصف معقول ہوا، جس کی ولادت باسعادت سے فارس کے آتش کدے بجھ جائیں، جس کی زبان فیض ترجمان سے گہوارے میں اللہ اکبر کے الفاظ صادر ہوں، جس کو بعثت سے قبل ہی صادق و امین کا لقب ملے، جس کے حصے میں معراج کی عظمت آئے، جس کے در اقدس کے خاک نشین صدیق اکبر بنے، جس کے خرمن ایمان کے ریزہ چین فاروق اعظم بنے، جس کے حیا کی کرن سے عثمان ذوالنورین بنے، جس کے بار علم کے چھینٹوں سے علی المرتضی باب العلم بنے، جس کے شہر کو رب کائنات بلد امین کہے، جس پر نازل ہونے والی کتاب کو کتاب مبین کہے، جس پر رب کریم اور اس کے فرشتے درود بھیجے، جس کی امت کو خیر الامم کے نام سے یاد کرے، جو امی بھی ہو اور ساری دنیا کا استاذ بھی، ہاں جو خلوتوں میں بھی ہو سب بسب بھی، جو سر بسجدہ بھی ہو سر بکف بھی، جو عابد بھی ہو مجاہد بھی، جو تاجدار فقر و غنا بھی ہو رازدار جود و صحابی، جو زائد و شب زندہ دار بھی ہو اور میدان کارزار کا شاہ سوار بھی، جس کی جبین کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے، جس کے تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جس کے ہاتھ اٹھے ابر رحمت سر پہ آ کر برسنے لگے، جس کے قدم اٹھے عرش بری تک پہنچے، جو انگلی کا اشارہ کرے آسمان کا چلتا سورج رک جائے، جس کی انگلی اٹھے مہتاب شک ہو جائے، جو زبان کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کلمے کا ورد کرنے لگے، جس کے لب ہلیں تو وہی کے پھول جڑنے لگے، جس کے لب ہلیں تو وہی کے پھول جڑنے لگے، ہاں جو آئے جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر، پناہ بے کساں بن کر، شفیع المذنبی ہو کر، خرد کیا کر سکے گی ان کی رفعتوں کا اندازہ، خرد عقل کیا کر سکے گی ان کی رفعتوں کا اندازہ، فلک بھی رہ گیا جن کے لیے فرش زمین ہو کر، انہوں نے اس طرح سے گلشن ہستی کو سنوارا ہے کہ دنیا رہ گئی ہے رشک فردوس بری ہو کر، ضمیر آدمیت میں انہی کا نور شامل ہے، وہ سب نبیوں کے بعد آئے ہیں فخر اولی ہو کر، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک چمکتے ہیں وہ ستاروں کی جبی ہو کر، یتیم و بے نوا سمجھا تھا جن کو اہل نخوت نے، جہاں پر چھا گئے وہ سرور دنیا ہو دی ہو کر، ہزاروں بار عشرت کونین صدقے ہو، ہزاروں بار عشرت کونین صدقے ہو، غم عشق نبی رہ جائے جس دل میں مکی ہو کر، غم عشق نبی رہ جائے جس دل میں مکی ہو کر۔ میرے دوستو ہیں تو وہ بھی انسان، ہیں تو وہ بھی، ذرا زور سے بولو، ہیں تو وہ بھی انسان مگر ہم جیسے انسان نہیں، ہیں تو وہ بھی، بولو نا، شاید باز نہیں بول رہے ہوں، ہیں تو وہ بھی انسان لیکن ہم جیسے انسان نہیں۔ میں اس کو لعنتی سمجھتا ہوں جو حضور کو اپنے جیسا انسان سمجھتا ہے۔ کہاں یہ ذرہ خاک اور کہاں وہ آفتاب و مہتاب، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، اے گستاخ اکھیاں کتھے جا علیاں۔ ارے ہم شام و مدینہ کی گلیوں میں تھوکیں تو لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، مگر میرے آقا کے لعاب سے مدینے کے کڑوے کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جناب علی کی آنکھوں کو اشوب چشم سے شفا مل جاتی ہے، ابو بکر کی ایڑی سے سام کا زار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو پسینہ آئے تو لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، مگر میرے آقا کے پسینے کی خوشبو سے گلشن مہکنے لگتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوابگاہ میں استراحت فرما رہے تھے، جبی مبارک پر پسینے کے چند قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ جب میں نے اس ماحول میں قدم رکھا تو مجھے ایسی عجیب خوشبو آئی کہ میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی۔
میری ذہنیت کے گھوڑے تفکرات کی راہوں پر دوڑنے لگے، آیا یہ خوشبو کہاں سے ہوگی؟ بالآخر میرے وجدان نے یہ فیصلہ کیا، میرے دل سے یہ آواز آئی کہ یہ خوشبو کسی عطار کی عطر کی خوشبو نہیں ہو سکتی، یہ خوشبو ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے۔ بڑی دیر نال یاد آیا میرے وجدان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ خوشبو کسی عطار کی عطر کی خوشبو نہیں ہو سکتی، یہ خوشبو ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے۔ ارے ہم چلیں تو ہمارے قدم فرش پہ نظر آتے ہیں، آمنہ کا لال چلے تو اس کے قدم عرش پہ نظر آتے ہیں۔ اگر میں اور آپ سو جائیں تو شریعت کہتی ہے بابا وضو ٹوٹ گیا، مگر عبداللہ کا یتیم سو جائے تو شریعت بھی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے حضرت وضو سلامت ہے، اس لیے کہ جب میں اور آپ سوتے ہیں ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ تو جس ذات کی یہ شان ہو، جس کا یہ مقام ہو، جس کا یہ مرتبہ ہو، وہ تو ہے ہی محبت کے قابل، اس سے محبت کون نہیں کرے گا؟ میں تو یہ کہتا ہوں جو اس ذات سے محبت نہ کرے وہ ذہنی مریض ہے، وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے۔ اب اپنے اکابر کا اور اپنے بزرگوں کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا عقیدہ بھی سناتا ہوں میں۔ کہا جی جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی رب کی رحمت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ کہہ دیں ذرا زور سے۔ جس دل میں ذرا زور سے، جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ، ذرا زور سے، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی رب کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا ہے یہ عقیدہ کہ اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی، اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل تو۔ اور کوئی کہتا ہے ارباب نظر کو کیا کیا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کیا کیا نہ ملے گا، انسان تو ملیں گے انسان نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور کے ساتھ محبت